بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراخی رزق کے لیے، کشادگی رزق کے لیے ایک مجرب عمل ہے اور ایک نہایت مفید اور آسان وظیفہ ہے۔ آج کل کے حالات میں تقریباً ہر بندہ معاشی حالات سے پریشان ہے۔ رزق کی تنگی، کاروبار کی بندش اور رزق کے معاملے میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ تقریباً آج کے دور میں ساری جمع ہو گئی ہیں۔ ہر بندہ اس بارے میں پریشان ہے۔ ایک ایسا آسان اور مجرب عمل دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس عمل کی برکت سے رزق کو آسان فرما دیں گے۔ تو آئیے آپ عمل نوٹ کیجئے۔ اللہ جل شانہ اس عمل کی برکت سے ہم سب کی رزق میں برکتی نصیب فرمائے اور اپنے خزانے غیب سے اللہ جل شانہ ہم سب پہ رزق کے دروازے کھول دے۔ آپ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد سورہ واقعہ معمول بنائے۔ سورہ واقعہ پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ عمل پڑھے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پھر اس کے بعد 40 مرتبہ یہ دعا مانگے، یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو، یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو۔ ماشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ایک ہفتے میں رزق کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ہفتے میں رزق کی بندش اور رزق کی تنگی انشاءاللہ یہ دور ہو جائے گی اور اللہ جل شانہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس عمل سے پہلے عامل بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور سب کو اس کی اجازت بھی عام ہے۔ البتہ جب پہلی رات آپ نے یہ عمل پڑھا تو پھر پرچی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک لکھ کے، کوئی بھی درود شریف ہو، درود پاک لکھنے کے بعد یہ دعا، یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو، یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو، یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو، یہ کسی پرچی پہ لکھ کر اپنے ساتھ رکھے، اپنے جہاں پیسے رکھتے ہیں وہاں رکھ دے، اپنے پرس میں رکھ دے، اپنے والیٹ میں رکھ دے، دکان کے جہاں پیسے ہیں وہاں پہ رکھ دے، جہاں پر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں وہاں پہ آپ رکھ دیں۔ روزانہ اسی ترتیب سے اس عمل کو جاری رکھیں۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی آسان اور زبردست عمل ہے، سب کو اس کی اجازت بھی ہے۔ یہ دعا جو ہے، یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو، اگر آپ رزق میں اتنی فراخی اور اتنی کشادگی چاہتے ہیں کہ آپ خود بھی کھائے، آپ دوسروں کو بھی کھلائے، تو بے شک یہ مغرب اور عشاء کے بعد سورہ واقعہ کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھیں، مگر یہ یا باسط الیدین بالعطیۃ یا باسطو، اسی دعا کو فجر کے بعد 70 مرتبہ بھی پڑھنا شروع کیجیے۔ ماشاءاللہ یہ ایسی مبارک دعا ہے، اول و آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ، یہ ایسی مبارک دعا ہے کہ آپ خود بھی کھائیں گے اور انشاءاللہ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو آپ دوسروں کو بھی کھلائیں گے، اور اگر آپ لنگر چلانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا لنگر بھی جاری ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیے، یہ قدرت کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے۔ جب آپ خرچ کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ آپ کو اور نوازتے ہیں۔ جب آپ اپنا علم کسی کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ پہ علم کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ اپنا رزق کسی کے ساتھ آدھا کر کے تقسیم کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ آپ پہ رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ تو یاد رکھیے، لنگر جاری رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جب تک کروڑپتی نہ بن جائے تب تک آپ کسی کو نہ دیا کرے، بلکہ پہلے دن سے شروع کیجیے اللہ کے نام پہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا
کہ جو بندہ کسی روزہ دار کی افطاری کرائے تو اس روزہ دار کے روزے کا اجر بھی اس کو مل گیا، روزہ دار کو اپنے روزے کا بھی اجر مل گیا۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ کسی کا روزہ افطار کرائے، پیٹ بھر کر ان کو کھانا کھلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اجر و ثواب حاصل کرنا پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، بلکہ کسی کو ایک کھجور دے کر بھی آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں، کسی کو لسی کا ایک گھونٹ پلا کر بھی آپ یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ شروع کریں اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوق کو دینے کا۔ سبحان اللہ، آپ پہ رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ آپ کسی کے لیے دعا کرنا شروع کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے، خیر کی دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ غیب سے اس دعا کرنے والے کو خوشخبری دیتا ہے کہ جو تو کسی اور کے لیے مانگ رہا ہے اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو دے گا، بعد میں اس کو ملے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ روزانہ 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ دعا پڑھے گا، اللہ جل شانہ اس کو مستجاب الدعوات بنائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی مسلمان اور مومن مرد و عورتیں ہیں، اگر آپ ان سب کے لیے روزانہ دعائیں مغفرت کریں گے تو اللہ جل شانہ آپ کو مستجاب الدعوات بنائے گا، کیونکہ آپ نے دوسروں کے لیے دعا کا دروازہ کھولا، اللہ جل شانہ آپ کو اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں گے کہ آپ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ لہٰذا یاد رکھیے، علم کو چھپانا نہیں ہے، پھیلائے، لوگوں کو سکھائے، مال کو رکھنا نہیں ہے، خرچ کرے۔ آپ جتنا خرچ کریں گے اللہ اتنا آپ کو نوازیں گے۔ اسی طرح دعا میں بخل نہ کرے، صرف اپنے لیے دعا نہ کرے، پوری امت کے لیے دعا کرے، اللہ جل شانہ آپ کو مالا مال فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ اس مبارک دعا کی برکت سے، اس مبارک عمل کی برکت سے سب کی روزی کو فراخ اور کشادہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔